مذاکرات کی جو بات کرتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھی نہیں ہو سکتے، وہ پی ٹی آئی کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ سارے عمران خان کو 10 سال کی قید دے رہے ہیں، تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کہہ چکے ہیں، بارہا عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ مذاکرات کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ سڑکوں پہ آنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی؟ لیکن یہ اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ریولوشن آئے گا اور کوئی جیل توڑے گا، مجھے تو کہیں سے بھی اس میں 1% بھی جو ہے چانس نظر نہیں آ رہے۔ بارہا عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی جائے، احتجاج کیا جائے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جو مذاکرات کے حامی ہیں وہ عمران خان کے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ ادھر محمود مولوی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، فواد چودھری صاحب ایک نیشنل ڈائیلاگ کی بات بھی کر رہے ہیں اور ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ محمود مولوی صاحب، یہ جو تجویز حلیمہ خان صاحبہ نے دی ہے، بلکہ ایک طرح سے اپنی رائے ہی دے دی انہوں نے کہ بھائی جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ تو پی ٹی آئی کا ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسے میں آپ کی کوششیں، اگر پاکستان تحریک انصاف اسی پالیسی پر جاتی ہے جو حلیمہ خان صاحبہ جس کی بات کر رہی ہیں، تو آپ کی کوششوں کے پھر کامیاب ہونے کے امکانات کتنے رہ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ان کا بیان تھا نا، یہ میرے خیال سے میں تو یہ کہوں گا obviously بھائی کے جذبات کے اندر یہ بیان دے رہے ہیں، ورنہ آپ بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان دیکھ لیں جو کمیٹی میں ہوئی، اور آپ جو ہے محمود اچکزئی کا بیان دیکھ لیں۔ دیکھیں، پہلے جب ہمارے شروع کرنے سے پہلے، جب میں، فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب نے شروع کیا، اس سے پہلے تو کوئی مذاکرات کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور سننا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر وقتاً فوقتاً دیکھیں یہ کہہ کے اب یہ ریئلائز کیا ہے کہ دیکھیں مذاکرات کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جو کہ سڑکوں پہ آ جائیں، سڑکوں پہ آنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی؟ سڑکوں پہ آنے سے دیکھیں نا، یہ اگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ریولوشن آئے گا اور کوئی جیل توڑے گا، دیکھیں یہ میں اس کو مجھے تو کہیں سے بھی اس میں 1% بھی جو ہے چانس نظر نہیں آ رہے کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اپنا ریٹ قائم کرے گی، اور یہ امیچیورٹی جو ہے نا، یہ جس کو میں لفظ امیچیورٹی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جذباتی اور بچپنا جو بولتے ہیں نا کہ فیصلے کہ جی ہم یوں کر لیں گے۔ دیکھیں 3 سال میں کیا کیا، جب 3 سال میں کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، تو ہم تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں چیزوں کو۔ محمود صاحب، آپ نے کہا کہ حلیمہ خان صاحبہ بھائی کے جذبات میں ایسی بات کر رہی ہیں، بھائی کے جذبات میں وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھیں کہ آؤ بیٹھو سب بات چیت کریں تاکہ انہیں ان کے بھائی کی رہائی کا کوئی راستہ نظر آئے۔ بھائی کے جذبات میں وہ یہی بات کیوں کر رہی ہیں احتجاج کی، حالانکہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال سے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس حکمت عملی کا؟ دیکھیں، میں ایسی کوئی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہسٹری نے کیا کیا، لوگوں نے کس نے کیا کیا ہے۔ تاریخ میں آپ چلے جائیں 500 سال پہلے، اور بہت سے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں، اورنگزیب سے لے کے مغل ڈائنسٹی میں بھی، ٹھیک ہے نا، میں ان کے اوپر اس وقت جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی اور راہ مجھے تو نظر نہیں آتی، اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کے پی کے میں بھی میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے، وہ خود مذاکرات کے اوپر رضامند ہیں، اور جو اس وقت قیادت کو سنبھال رہے ہیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، وہ جن لوگوں سے بات کی وہ اس وقت قیادت سنبھال رہے ہیں پی ٹی آئی کی۔ اور آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کا نام اس لیے لوں کیونکہ انہوں نے ٹی وی کے اوپر یہ کہا نا، محمود اچکزئی صاحب نے کیا کہا وہ بھی آپ نے سنا، اور اگر کسی کو اپنا یہ بھی جو ہے میرے خیال سے شوق پورا کرنا ہے تو یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں۔ محمود مولوی صاحب، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے بغیر مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، آگے بڑھا نہیں جا سکتا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس پارٹی سے مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے۔ ذرا سنیے فیصل کریم کنڈی صاحب۔
جب ان کی حکومت تھی وہ بھی کسی کے ساتھ اس وقت بھی نہیں بیٹھتا تھا جب پاکستان کی ریاست کی بات ہوتی تھی، اس وقت بھی نہیں بیٹھتا، کہتا شاید مجھے اس وقت وزیر اعظم تھے، شاید مجھے کسی ہاتھ ملانا پڑے۔ آج ان کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پن دکھایا ہے وفاقی حکومت کہ آج ان سے بات چیت، یہ ایسی پارٹی نہیں جس کا بندہ جو ہے، یہ گروہ ہے جس سے مذاکرات نہ ہو سکتے، نہ وہ مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اب کونڈے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی، لیکن ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو مولوی صاحب، اب ظاہر ہے حکومت اور حکومتی جماعتوں کی جو اوپینین ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، تو یہ کیسے کنسنسس ڈیولپ ہوگا؟ دیکھیں، کنڈی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور میں اس جو ہے دیکھیں نا، آپ اس کو ٹھنڈے اس میں دیکھیں مذاکرات ہوئیں گے اور ہونے بھی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں۔ اگر یہ دھمکیاں مطلب دیکھیں نا، چاہے پی ٹی آئی دھمکی دے کہ جی ہم یوں کر لیں گے، اور دیکھیں اگر ملک کو ڈیمیج کرنے کی بات کریں گے یا قانون کو جو ہے للکاریں گے، تو آپ بتائیں کہ کنڈی صاحب بھی یہ جواب وہ اپنے حساب سے پھر صحیح دیں گے۔ پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت وقت جو اس وقت پی ایم ایل این ہے وہ کیا کہے گی؟ جواب تو آئے گا۔ لیکن آپ اگر قانون کو نہیں للکاریں گے تو ہی بیٹھ کے مذاکرات ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے بیٹھ کے قانون کو للکاریں، حکومت کو للکاریں، اور پھر آپ کہیں کہ جی وہ آ کے مذاکرات کرے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے، مذاکرات دونوں فریق، اور خاص طور پہ دیکھیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ حکومت میں نہیں۔ ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے جی وہ جو گاڑیوں والا، اس وقت گاڑیوں والا کیس کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر اٹھاتے، قانون سزا دیتی تو سامنے تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے جی فلانا آدمی کو تو نہیں کیا گیا، میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ مس ہو چکا ہے تو اس کو آپ اس سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ آپ اس وقت جو ہے اگر یہ مذاکرات نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بہتری کی طرف جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اپنے جو اس قسم کی دھمکیوں کی جو بات کر رہی ہے، جو ہے میں آپ کو کہوں گا ان کی بہنیں، پہلی بات تو یہ دیکھیں وہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے مراد سعید صاحب کا ہے، نام لے کے کہتا ہوں، ایک مائنڈ سیٹ جو ہے دیکھیں ان کی بہنوں کا ہے، ایک مائنڈ سیٹ پارٹی ورکرز کا ہے۔ دیکھیں نا، اب بیرسٹر گوہر اور دوسرے بیرسٹروں کا مائنڈ سیٹ الگ ہے، محمود خان اسکزئی کا۔ دیکھیں نا، اب تک جو آپ بات کر رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی لیڈر اس وقت موجود نہیں ہے نا۔